اسرائیلیوں کی تنزلی کب ہوگی، کس طرح ہوگی، اور مسلمان فلسطین والے فتح یاب کب ہوں گے؟ کون سے ملک کے مسلمان کھڑے ہوں گے، ان کی جا کر مدد کریں گے اور یہودیوں کو ختم کر دیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کس طرح تشریف لائیں گے اور کیا کیا کارنامے سر انجام دیں گے؟ آج کی ویڈیو میں یہ ساری باتیں آپ نے سننی ہیں احادیث کی روشنی میں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اللہ عالم، یہ ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں میرے گمان ہے۔ کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی طاقت ایٹمک پاورز کے مقابلے میں مسلمان دوبارہ میدان میں آ کر اور جیتتے چلے جائیں؟ میرا گمان یہ ہے، واللہ عالم، اس پورے معاملے کا سارا جو ہے ارینا جو ہے وہ ہے مڈل ایسٹ، یورپ، جس میں حدیث میں آیا ہے کہ رومی عیسائی 80 جھنڈوں تلے تم پر حملہ کریں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج، 10 لاکھ۔ اور مجھے حال ہی میں معلوم ہوا ہے کہ آج کل جو ایک ڈویژن ہوتا ہے وہ 12,000 کا ہوتا ہے، تو 80 ڈویژنز آرمی آئے گی۔ لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ روس، چائنا، جاپان اور میرے خیال میں انڈیا بھی یہ نیوٹرل رہے، نمٹ لو آپس میں۔ تو ابراہیمی قوموں کا جھگڑا ہے نا کہ فلسطین کس کا ہے، مسلمان کہتے ہیں ہمارا ہے، یہودی کہتے ہیں ہمارا، عیسائی کہتے ہیں ہمارا، تو نمٹ لو، سیٹل یور سکورز۔ لیکن کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہ ہو، اگر وہ ہوئے تو پھر ہم میدان میں آ جائیں۔ میرا گمان یہ ہے کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہیں کر سکیں گی مغربی، اور پھر جنگ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جیتنا ان کے لیے ممکن ہے۔ جن کو موت عزیز ہے، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے، اور وہ مرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ تو 40,000 فٹ کی بلندی سے دیزی کٹر پھینک سکتے ہیں، نیچے نہیں آئیں گے۔ اور جب نیچے کچھ اتنے تھے تو جو حشر کیا تھا، تو جو بات کہی تھی رمزفیلڈ نے، ویری ٹینیشیس فائٹرز، یہ افغانستان افغان والے جو ہیں یہ تو چمٹ جانے والے ہیں، یہ ایسے جنگجو ہیں، ان سے جان چھڑانی مشکل ہے، جن کے لیے موت سب سے بڑی کامیابی ہے۔ شہادت مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت میں کشور پہ شاید مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے، یہ ہے میرا گمان، واللہ عالم۔ بہرحال پہلا مرحلہ کسی اجمی ملک میں جو میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان پہ مشتمل ہوگا، خلافت کا نظام پہلے آئے، پھر یہاں سے فوجیں چلیں گی، حضرت مہدی کی حکومت قائم ہے، پھر وہ حضرت مہدی جو ہے وہ جہاد کریں گے، قتال کریں گے، اور اس قتال کے آخری مرحلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی داخل ہو جائے، اور غالباً ان کے ذریعے سے پھر جتنا الیکٹرانک ان کا حساب کتاب ہے وہ ختم ہو جائے۔ حضور نے فرمایا ان کی آنکھوں میں ایسی تاثیر ہوگی جہاں تک نگاہ جائے گی یہودی پگھل جائے گی، کوئی بہت بڑا لیزر ہوگا، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے یہ ہتھیار جو ہے ان کا مقابلہ تو مسلمان نہیں کر سکتے، اور نہ ابھی آپ کوئی 100 برس بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی مسلمان ملک اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ ان کے مقابلے میں پہنچ جائے ان ہتھیاروں کے معاملے۔ تو یہ اصل میں جو شخص سراپا معجزہ تھا، حضرت عیسیٰ جو ہے سراپا معجزہ، پیدائش معجزہ، آسمان پر اٹھایا جانا معجزہ، خلق حیات، بنایا مٹی کا پرندہ، پھونک ماری اڑنے لگا، احیاء موتا، مردہ کو کہا اٹھو قم باذن اللہ، اٹھ گیا چلنے لگا، مادرزاد اندھے کے آنکھ پر ہاتھ پھیری اور اس کو آنکھیں اللہ نے دے دی، کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور کوڑ صاحب، اس سے بڑے معجزے تو کسی کو دیے ہی نہیں گئے، سراپا معجزہ۔ وہی آ کر آخری جو بھی ہوگا معاملہ، اس کے اندر حضرت عیسیٰ کی معجزاتی شخصیت جو ہے در حقیقت وہ فیصلہ کرتی ہے۔ میرے نزدیک یہ ہے وہ چیزیں جس کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ حالات جو ہیں جدھر جا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد 2 نتیجے نکلیں گے۔ عیسائیوں کا مذہب ختم ہو جائے، حدیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے، یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر، صلیب کو توڑ دیں گے۔ کیا مطلب؟ کہاں تم صلیب اٹھائے پھر رہے ہو؟ میں صلیب دیا ہی نہیں گیا، یہ سب تمہارا ایک من گھڑت قصہ ہے، مجھے تو اللہ نے پہلے اٹھا لیا تھا، وما قتلوہ وما صلبوہ، صلیب ہی پر کھڑی ہوئی ہے عیسائیت ساری کی ساری، اور خنزیر کو قتل کر دی۔ خنزیر تم نے کیسے حلال کر لیا اپنے لیے؟ کبھی اسلامی شریعت کے اندر موسیٰ کی شریعت میں حرام تھا، وہی موسیٰ کی شریعت میں تمہیں دے کر گیا تھا۔ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، یہ لا تم پر نافذ رہے گا۔ گویا کہ عیسائی مذہب ختم ہو کر اسلام میں منتخب ہو جائے، یہودی ایک ایک ختم کر دیا جائے۔ یہودی کیوں اس انجام کے مستحق ہیں؟ اللہ کا پرانا قاعدہ چلا آ رہا ہے، جس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجا، اگر قوم نے بحیثیت مجموعی رسول کا انکار کیا وہ ہلاک کر دی گئی۔ قوم نوح ہلاک ہوئی یا نہیں؟
قوم ہود، عاد ہلاک ہوئی ہے نہیں، قوم سمود جن کی طرف حضرت صالح بھیجے گئے، قوم شعیب، عمورہ اور صدوم کی بستیاں، آل فرعون، یہودیوں کی طرف حضرت عیسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، جنہوں نے رد کر دیا، محمد رسول اللہ کو رد کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس سزا کے مستحق ہو چکے ہیں، لیکن وہ سزا ان کا رسول ہی ان کو آ کر دے گا، اسی لیے انہیں اٹھا لیا گیا، ایک پوز آ گیا ہے۔ مستحق تو ہو گئے تھے اسی وقت حضرت عیسیٰ کے زمانے میں کہ ہلاک کر دیے جائے، لیکن حضرت عیسیٰ کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا اور ان کا معاملہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا۔ جیسے کسی کو پھانسی کی سزا تو ہو جائے لیکن ابھی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی ہے، ایگزیکیوشن جو ہے وہ ڈیفر ہو گئی۔ یہودی ختم، عیسائیت ختم، اور عیسائی سب مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر ایک ملت واحدہ بن جائے گی۔ پھر اگلا مرحلہ آئے گا گلوبلائزیشن کا، حضرت مسیح کے ہاتھوں ہوگا، وہ پوری دنیا میں وہ اسلام کا نظام قائم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ اللہ تعالیٰ حالات لوگوں کے درمیان تبدیل کرتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں۔ آج کسی کے حالات کچھ ہیں، یہ تنگی کل کو کسی اور پر چلی جائے گی، یہ آج کی آسانی ختم ہو کر کل آسانی کہیں اور چلی جائے گی۔ تو یہ حالات ہیں جن کو بدلنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی دیر نہیں ہے اللہ کے لیے۔ ہاں، جیسے کہ دیکھ لیں ابھی کتنے پاکستان کے اندر تھوڑے دنوں میں، مہینوں کے اندر، چند مہینوں کے اندر، سالوں کی بات نہیں ہے، چند مہینوں میں حالات کس طرح بدل گئے، مہنگائی کا طوفان اور اس طرح خوفناکی بڑی صورتحال تبدیل ہو گئی۔ تو ان حالات کو اللہ تعالیٰ ٹھیک کرنے پر آئیں تو مہینوں کی بات بھی نہیں، ہفتوں پر بھی نہیں، دنوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب افغانستان کی بات کرتے ہیں، وہاں پر الحمدللہ حالات بہتر ہو چکے ہیں، اسلامی قوانین کا نفاذ جاری ہو چکا ہے، اور جیسا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ میری معلومات کے مطابق، جو میرا ذاتی تجربہ ہے اور سوچ ہے، خیال ہے، اس کے مطابق یا تو افغانستان سے لوگ اٹھیں گے یا پاکستان سے اٹھیں گے۔ تو حالات کو ٹھیک کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو حالات ٹھیک ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، امام مہدی آئیں گے علیہ السلام، اور عیسائی اسلام کے اندر تبدیل ہو جائیں گے، جو نہیں مانے گا وہ ختم ہو جائے گا، مر جائے گا، قتل ہو جائے گا، یہودیوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ سارے حالات ہوں گے، ان کی پیشن گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ کی صورت میں دے چکے ہیں، لیکن یہ کب ہوں گے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو معلوم ہے۔ دنیا کا کوئی انسان گارنٹی دے کر کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کتنے سال دیر ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 20 سال بعد آئیں گے یا 30 سال بعد آئیں گے، اس کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ حال ہی میں آپ نے دیکھی ہوگی ایک ویڈیو وائرل ہے، ایک آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں کیا ہوں، مہدی ہوں، اور چند لوگ اس کے پیچھے چل پڑے اور وہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مہدی آ چکے ہیں محمد بن قاسم کے نام سے۔ اب محمد بن قاسم الکریم یا عبد الکریم کا اس کا نام بتا رہے ہیں، تو وہ اس نے دعویٰ کر رکھا ہے، جھوٹا دعویٰ۔ تو ایسے جھوٹے کئی آتے رہے، آ رہے ہیں، آئیں گے، لیکن اللہ ایسے جھوٹوں کو بھی ہلاک کرتا چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔